قانون قانون ہوتا ہے، سیگریگیٹ کر لیا جاتی مردوں کی مردوں سے شادیوں کی، جو اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہیں وہ ہماری سوسائٹی پر ہوں گے، لوگ ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، اس کو کنٹروورشل بنا دیا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، اس پر جو کمنٹ ہو رہا ہے، جو لکھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل۔ آج آپ سے بات کرنی ہے، پاکستان میں ان دنوں بہت زیادہ شور و غوغا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے۔ ہمارے اخبارات میں کالمز لکھے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پیجز پر بحث و مباحث جاری ہیں، بہت سارے لوگ اپنی اپنی آراء دے رہے ہیں۔ اس قانون کی جزیات اور اس قانون کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے والی کسی ایک ویڈیو کی نشاندہی نہ کر سکنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے ویور سے کچھ باتیں شیئر کروں ٹرانسجینڈر ایکٹ کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 2022 میں اور یہ ستمبر 2022 میں اس کو دوبارہ سے موضوع بحث کیوں بنا لیا گیا ہے؟ حالانکہ یہ تقریباً 4 سال پہلے کا قانون ہے، مارچ 2018 میں ایک ایکٹ کے طور پہ اسے پاس کر کے نافذ کیا گیا تھا ٹرانسجینڈر ایکٹ کو، اور اس کا تعلق تھا جو جنس کا تعین ہے اس کے ساتھ، اور جو تیسری جنس پائی جاتی ہے مرد عورت کے علاوہ جو تیسری جنس ہے جنہیں ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، ان کے کچھ حقوق ہیں جن کی پامالی کی جاتی ہے، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، اس پر اس قانون کا اطلاق کیا گیا تھا، اس کو نافذ کیا گیا تھا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ خواجہ سرا ہماری سوسائٹی کا ایک ایسا جزو ہے جنہیں ہمیشہ متروک کیا جاتا ہے، جنہیں بالکل کہہ دیتے ہیں کہ سوسائٹی کا حصہ نہیں مانا جاتا، گردانا جاتا، اور انہیں کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ ان کے ظاہر ہے پھر زندگی کے کچھ معاملات ہیں، جائیداد کے، وراثت کے معاملات ہیں، ان کی روزگار کے، ان کے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری محکموں میں ملازمتوں کے، نادرہ میں شناختی کارڈ کے حصول کے، اپنی جنس کی شناخت کے معاملات، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ڈسکسیبل تھے، جن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا یہ جاتا ہے بادی نظر میں کہ کچھ بین الاقوامی ایسی این جی اوز تھیں، تنظیمیں تھیں، ان کے حقوق کی، جن کے ایما پر اس قانون کا نفاذ کیا گیا تھا۔ برا یا اچھا، اس کی بحث بعد میں آئے گی، لیکن اس قانون کا پاکستان میں نافذ ہونا یہ ایک نئی بات تھی، جس پر لامحالہ 2 گروپس بن گئے، 2 فریق آمنے سامنے ہو گئے، ایک اس کے حق میں اور دوسرے اس کی مخالفت میں۔ بلکہ پارلیمان کے اندر سے کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کرنے کے ساتھ ساتھ جا کر وفاقی شرعی عدالت میں اس پر پیٹیشن دائر کر دی، جن میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان خاص طور پہ قابل ذکر ہیں، اور کچھ اور بھی نمایاں لوگ ہیں۔ ایک بڑے معروف صحافی اور یہ مقبول جان صاحب ہیں، وہ بھی اس میں فریق بنے اور وہ بھی وفاقی شرعی عدالت میں چلے گئے۔ اب 4 سال کے بعد 2022 میں، آج ستمبر 2022 میں دوبارہ سے سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی میں جب اس پر کچھ بحث کا دوبارہ سے آغاز ہوا، کچھ چیزیں زیر غور لائی گئی۔ ایشو یہ تھا کہ اس قانون کی کچھ ایسی مشگافیاں تھیں جو حل طلب تھیں۔ مثال کے طور پہ میں صرف ایک مثال دے کے اپنے ویورز کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے، اس کا نفاذ جنس کے تعین کے لیے بھی کیا جانا تھا، تو اس میں ایک چیز ایسی شامل ہو گئی کہ جنس کا تعین کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا کوئی بندہ خود سے یہ جا کر کہہ سکتا ہے نادرہ کو کہ جی میں بطور مرد پاکستان میں رہ رہا ہوں، مجھے بطور عورت رجسٹرڈ کیا جائے؟ اپنے جنس کی تبدیلی کے لیے وہ جا کر درخواست دے دے۔ اس کے لیے اس قانون میں کوئی ایسی شک نہیں رکھی گئی، بلکہ سادہ طور پہ یہ کہا گیا کہ جو چاہتا ہے جائے اور جا کے اپنی شناخت تبدیل کروا لے۔ اس کے جو مخالفین ہیں، جو ناقدین ہیں اس قانون کے، ان کا مختلف اعتراضات میں سے ایک اعتراض اور مطالبہ یہ ہے کہ یہاں جب جنس تبدیلی کی بات کی جائے تو یہاں ایک رکاوٹ، ایک شرط رکھی جائے کہ میڈیکل بورڈ بنایا جائے، اس میڈیکل بورڈ کے سامنے وہ اپلیکینٹ درخواست دہندہ پیش ہو، اس کا طبی معائنہ ہو، اس میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشن پر پھر اس کی جنس کا تعین کیا جائے، جو کہ کسی حد تک جائز اور درست بات بھی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس بل کی حمایت میں جو لوگ ہیں، اور خاص طور پہ جو خواجہ سرا کمیونٹی کے نمائندگان ہیں، مختلف این جی اوز کے جو نمائندگان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین اور قانون ہر پاکستانی شہری کے وقار کے تحفظ کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ تو یہ جو جنس کے تعین میں میڈیکل بورڈ کا داخل کرنا ہے اور ڈاکٹرز کا معائنہ اس میں شامل کرنا ہے، اس میں ہمیں امبیرس ہونا پڑے گا،
ہمارے وقار کو مجروح کیا جائے گا. سو وہ اس شرط کو ماننے سے انکاری ہے. ایک تو یہ کنٹروورشل اس پہ شرط ہے. دوسرا جو اس پہ ایک رومر ہے جس پہ ہر کوئی آواز اٹھا رہا ہے کہ یہ جی ہم جنس پرستی, مردوں کی مردوں سے شادیوں کی اجازت, عورتوں سے عورتوں کی شادیوں سے اجازت, قانون کے اطلاق کے بعد بالکل بعض سطحوں پر کسی حد تک مشکلات بھی پیش آئیں گی کہ عورت مرد بن جائے اور مرد عورت بن جائے. جنس کی تبدیلی کا جو معاملہ ہے, اس کی جو مذہبی بحث ہے, اس میں وفاقی شرعی عدالت میں پٹیشن میں کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں, اس میں اس پر بحث بھی ہو رہی ہے اور قرآن و حدیث کے حوالے بھی دیے جا مختلف کالمز میں. بلکہ میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ 2018 میں ہی مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک بڑا زبردست کالم لکھا تھا اس پہ, جس میں جنس کی تبدیلی کے حوالے سے قرآنک ورسز کے حوالے بھی دیے گئے تھے. اور آج جب 2022 میں اس کو موضوع بحث بنایا گیا ہے, جبکہ وفاقی شرعی عدالت میں یہ کیس زیر غور ہے, لوگ اس کی گہرائی میں نہیں جا رہے. اس کو ہم جسے ہم کہتے ہیں نا کہ سیگریگیٹ کر لیا جائے, الگ الگ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ قانون ہے کیا اور اس قانون میں مشغافیاں کیا ہیں. ایک تو بات میں نے عرض کی کہ میڈیکل بورڈ کو دکھانا, کوئی کہتا ہے جو اس کی حمایتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ ضروری شک ہونی چاہیے, جو دوسرا فریق ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے ہمارا جو وقار ہے وہ مجروح ہوگا. اسی طرح اس میں کوئی ہم جنس پرستی کا اس طرح سے دروازہ نہیں کھولا جا رہا. یہ جائے کہ ہر قانون کا برا اور اچھا اطلاق ہر سطح پر ہوتا ہے, اس کے نیچے پھر جو پالیسیز وضع کی جاتی ہیں ان میں سختی کی جائے, اس کی امپلیمنٹیشن میں بہت زیادہ چیزیں شامل کر کے ویجیلنٹ ہو کر اس میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی جائیں کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے, تو پھر جا کر اس میں بچت کی راہ نکل سکتی ہے. لیکن ایٹ آل اگر اس ایک قانون کو لے کر ہی, ٹرانسجینڈر ایکٹ کو لے کر ہی یہ کہہ دیا جائے کہ یہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, بالکل جو اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہیں وہ ہماری سوسائٹی پر ہوں گے. لیکن ایک ایسا حصہ ہے ہماری سوسائٹی کا, میں یہاں پر ایک بڑی باریک بات اپنے ویور سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خواجہ سرا ہیں یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں یہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں. میں نے بہت ساری چیزوں کا بھی چند ایک ذکر بھی کیا ہے کہ جائیداد کا, وراثت کا حصول ہے, ان کی ملازمتوں کا معاملہ ہے, ان کی شناخت کا معاملہ ہے, ایون کہ معاشرے میں ان کے رہنے کا معاملہ ہے. لوگ ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں. پاکستان میں مذہبی طبقات میں بھی اور سیکولر طبقات میں بھی دونوں نے اپنے اپنے اینڈ پہ مبالغہ آرائی میں جا کر اس کو کنٹروورشل بنا دیا ہے, حالانکہ اس کو بڑا بیلنسلی دیکھ کر سمجھ کر اگر پاکستان میں اس قانون کا نفاذ کیا جائے تو دونوں اطراف سے اس پر سبمیشن آئے, اپنی اپنی آراء آئیں, لوگ اس بات کو سمجھیں کہ اس قانون میں غلط کیا ہے اور درست کیا ہے. جہاں تک تعلق ہے خواجہ سراؤں کے حقوق کا, اس سے انکار ہرگز نہیں ہے. ہماری شریعت نے, ہماری فقہ نے اس پر کام کیا ہے, انپٹ دی ہے اپنی, کہ خواجہ سراؤں کے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں, ان کے بھی کچھ مسائل ہیں, ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. لیکن اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کو بنیاد بنا کے ہم جنس پرستی کا ایک لبادہ اڑا دیا جائے کہ یہ جی ہم جنس پرستی کا دروازہ کھل جائے گا اس سے, ایسا بالکل نہیں ہے. وہ ایک الگ اطلاق ہے جس کو روکا جانا چاہیے. سو اس پر جو احتجاج ہو رہا ہے, اس پر جو کمنٹ ہو رہا ہے, جو لکھا جا رہا ہے, جو بولا جا رہا ہے, اس سب کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے اور آراء لینی چاہیے. اس قانون کو من حیث المجموع ایٹ آل مجموعی طور پہ اس قانون کو ریجیکٹ کر دینا یا مسترد کر دینا یہ بھی ناانصافی ہے. اس کے کچھ اچھے پہلوؤں کو نافذ کر کے معاشرے کو بیلنس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.